کیا آپ جانتے ہیں ماہ شعبان کتنی فضیلت کا حامل ہے؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اس مہینے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں معلومات فراہم کرنے والے ہیں، تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت۔ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کی فضیلت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ملتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے چاند کے ساتھ جڑا ایک انتہائی مجرب وظیفہ آج ہم آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ دولت مند اور امیر بننے کا وظیفہ ہے۔ آج ہم آپ دوستوں کی خدمت میں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ کس قدر برکتوں والا مہینہ ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال رجب اور شعبان کے مہینے سے کیا کرتے، اور ماہ رمضان کے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے۔ شعبان کا چاند دیکھنے کی دعا۔ اس بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجبا و شعبانا و بلغنا شہر رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، اور رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل رجب اور شعبان کے مہینوں کے ساتھ بہت سے خیروں کو جوڑا ہے۔ رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں بھی اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں انسانوں پر اترتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے اور شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے، یعنی شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھنے اور شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اس حدیث کا مکمل مفہوم اور وضاحت یہ ہے کہ شعبان کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھنے کے بعد شعبان کی تاریخوں کو شمار کیا جائے، ایک ایک دن گنا جائے۔ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے اور اس کی تاریخیں معلوم کرنے کی ہدایت اس لیے فرمائی تاکہ رمضان کے مہینے کے آغاز کا صحیح فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی دقت اور مشکل نہ پیش آئے۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان سے گہرے روحانی تعلق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شعبان کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں اور گناہوں کی معافی مانگیں، اور اسی مہینے میں رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے، تاکہ اس طرح کی بہترین معلوماتی اور اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔